We shall now move towards Aap or Aap. The famous host here is an actor himself. He's a well-known personality who's a true friend of the Desi American community. His good name is Mr. Siptan Kazmi, who is the CEO of A Money Meta Mortgage Inc. آج آپ اور آپ میں ان کا گیسٹ ایک خاص مہمان ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ. خواتین حضرات السلام علیکم. سپتین کاظمی آپ کے سامنے حاضر ہے ایک اور ایپیسوڈ آپ اور آپ کے لیے. یہ پروگرام جیسا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کے بنیاد ڈالی ہوئی ہے سن 70 کی، اور اسی وجہ سے اس پروگرام کا نام آپ اور آپ ہے. میں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ ہماری کمیونٹی چاہے پاکستان، چاہے ہندوستان، چاہے ساؤتھ ایشیا کے ایسے ایسے لوگوں سے کرائے جائیں جن کی اپنی کوئی شناخت بھی ہے اور نہیں بھی ہے اور ایک روزمرہ زندگی میں گزار رہے. لیکن میری پچھلے دنوں ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایک عام انسان بھی ہیں، ایک عظیم شخصیت بھی ہیں اور ان کا ایک وقار بھی ہے. تو خواتین حضرات آپ سب کی اجازت کے ساتھ میں تعارف کراتا ہوں جناب راشد جوتانی صاحب. راشد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بہت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام پہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ 4 چاند لگا دیا. ارے آپ کی تو راشد آپ اپنا تعارف جوتانی اوکے آئی ایم سوری ٹھیک ہے سر. اچھا یہ اس لاسٹ نیم کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے؟ چھوٹانی فیملی جو ہے وہ اوریجنلی میرے جو دادا جو تھے جی وہ بامبے سے ان کا تعلق تھا. اچھا. اینڈ ہی واز دا فاؤنڈر اینڈ دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف خلافت موومنٹ. اوہ نائس. اوکے. اینڈ اس سے پہلے جب ہم نے ریسرچ کی کہ کہاں سے آئے تو کئی تھیوریز آتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک صاحب نے مجھے ایک ویب سائٹ پہ ایک لنک بھیجایا جس میں ایک گاؤں ہے بلوچستان میں جس کا نام ہے چھوٹانی کوٹ. ارے واہ. ہاں تو وہ جیکب آباد کے پاس ہے. اچھا. اینڈ اٹس کائنڈ آف انٹرسٹنگ دیٹ آئی واز ایبل ٹو فائنڈ دوز روٹس. دیر آر ملٹیپل theories about where the name comes from, where it originated from, and how it came to Pakistan and now to United States. Wonderful. So you were born in Pakistan? I was born in Pakistan. اور آپ امریکہ کب آئے؟ 1980. 1980. تو کیا وجہ تھی امریکہ آنے کی؟ کئی وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ تعلیم حاصل کرنی تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے کچھ حالات ایسے تھے جی اس وقت کہ وہاں پر میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ بہتر ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں بنسبت کراچی میں رہوں. ہاں تو وہ جو ہے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار مائی فادر. I'm sure. I'm the oldest son. اچھا. تو وہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ کیا پلان تھا ان کا کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا اب وقت ہے کہ تم جاؤ. اچھا. تو میں آ گیا یہاں پہ. ابھی 4 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہوا میرے. تو وہ انگلش میں پوئم سیکھتے تھے. ان کی بکس بھی ہیں انگلش پوئٹری کی. ہی واز اے فزیشین بائی ٹریننگ. تو ایک پوئم جو تھی جو انہوں نے اسپیشلی بند کر کے رکھی ہوئی تھی ایک انویلوپ میں، وہ مجھے دی گئی. کیا بات ہے. اور وہ جو ہے اس پوئم پہ لکھا ہوا تھا ٹو مائی سن. اور اس پوئم کے اندر بات یہ کی گئی تھی کہ کتنا مشکل ہے میرے لیے تمہیں چھوڑنا. Oh my God. میں جو ہے کتنی مشکل سے یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں جانے دوں کیونکہ مجھے پتا ہے اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سے جاؤ، واپس مت آنا، وہیں پہ اپنا مستقبل بناؤ. اور وہ پوری پوئم اسی کے اوپر ہے. It was just an incredible poem It's that such a touching story. I read after he passed away. تو راشد tell me آپ تھوڑا سا بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے یہاں پر آئے. کہاں پہ تعلیم آپ نے حاصل کی؟ تو میں پہلے تو امریکہ آیا، پھر یہاں سے میں ساؤتھ امریکہ چلا گیا. پہلے یہاں پر انڈر گریجویٹ میں نے شکاگو میں کی. اچھا. پھر شکاگو میں انڈر گریجویٹ کرنے کے بعد میں جو ہے ساؤتھ امریکہ گیا، وہاں سے میں نے میڈیکل ڈگری کی. اچھا. پھر میڈیکل ڈگری کر کے میں واپس آیا، یونیورسٹی آف الینوائے شکاگو میں ٹریننگ کی. وہاں پہ میں اسکول آف پبلک ہیلتھ میں بھی گیا. اسکول آف پبلک ہیلتھ میں اتفاق ایسا ہوا کہ ایک فیلوشپ تھی. اچھا. اس فیلوشپ پہ میں انرول ہوا. 2 سال کی ٹریننگ تھی.
تو پہلے سیمسٹر کے بعد ڈین نے مجھے بلایا، کہا کہ بھائی وہ تمہارا جی پی اے تو 5 out of 5 ہے، لیکن فیلوشپ جو ہے وہ نہیں مل رہی. ختم ہو گئی. اوہ تو اب تمہیں جو ہے وہ اتنے پیسے دینے ہیں، ورنہ تو پرابلم ہو جائے گی. اچھا. میں نے کہا اچھا بھائی اب کیا کریں. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم اپنے ریلیجیس آرگنائزیشن میں جاؤ جس فیتھ سے تم بلانگ کرتے ہو، اور لیٹر دیا اس نے کہ بھائی ہی از دا ٹاپ اسٹوڈنٹ ان دا کلاس اینڈ ہی از گاٹ اے 5 out of 5 GPA اینڈ مے بی یو شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ. خیر لانگ اسٹوری شارٹ, there were no resources available outside to help me Correct, get correct. to where I was, to get me through that little hump. I also did not want to burden my family with those particular issues, so I said, okay, I've got to do something on my own now. At that point, life became a little difficult, and there was an opportunity in Pakistan. اچھا. My father wanted me to come to Pakistan to take a hospital that he was a vice president of in Karachi. It used to be called the Cement Hospital. اچھا. It had 75 beds. It was an obstetrics hospital. He wanted me to come and help him move that into a full hospital. Okay. So I went back to Pakistan in '93 and started working on making that into a today it's about a 300-bed hospital. It's called the Kharadar General Hospital. It's in the poorest and the most socioeconomically deprived area in the city of Karachi. اچھا 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 اچھا. So that was a major interesting time in my life. Then I came back to the United States, and well, the most important thing that happened over there, apart from what I did, was that I got married. اچھا. I got married to my beautiful wife. Beautiful. In that time frame, and we've been married now for 20 years. MashaAllah. So I got married, and I came back to the United States, and I was accepted in some of the top schools in the nation for public health, Oh. including Harvard and Hopkins and a couple of the UCLA. And my wife, Samina, said, let's take a look at which is the #1 school of public health in the nation. So I said, I've got to go to Harvard. You know, that's considered the top-notch place. But we looked at it for the last multiple decades. You know, Johns Hopkins came out to be #1. اچھا. School in public health, and #2 school of medicine. Harvard was #1 school of medicine and #2 school of public health. Still Okay. is. اچھا. Still Hopkins is rated #1 in the nation. So we decided that the decision was made by my wife, let's put it this way, by Samina. Usually they make good decisions. She They made make decisions and they make good decisions. She made an excellent decision. By this time, you know, when I got my acceptance and all the paperwork done, the day that I got everything done was the day that I was coming back from the hospital, where my wife had delivered a baby, our first daughter. Wow. I came home, opened the mailbox, and there were the letters. The letters were there. Everything was all taken Accepted care of. and all that. Everything was done. So then we moved to Baltimore in 1995. اچھا. And we were planning to come here for a year. 1 سال کے لیے آنا تھا, 1 سال کا کام تھا, 1 سال کام کر کے چلے جانا تھا. And this is back in 1995. 95. اچھا. Wow. Seriously, this is very interesting, right? So I came here in 95, and we are, you know, I'm doing all this stuff. I met some really remarkable people Wonderful. at Johns Hopkins. And one of my mentors, who's still my mentor, is D.A. Henderson. This is the guy who eradicated smallpox from the world. Oh. He's the guy who's in charge of the campaign that helped eradicate smallpox. Interestingly, he's got institutes in his name in Lahore. Really? This guy is like a giant in public health and medicine. Okay. He was also the former dean of the School of Public Health at Johns Hopkins. Acha. He had just come back from the White House after, you know, many years of service over there, and he was a dean emeritus, and he had just gotten back, and for some reason, at the same time, I went and knocked at his door, and he sat down with me, and I was looking in his room, and there were all these degrees over there and accolades and awards, etc. And he said, young man, are you intimidated? And I said, no, sir, I'm not. He said, then sit down. All right. And from that day on, we've had that relationship.
I worked for him. I worked on many things for him. And then as I was finishing up graduating from the School of Public Health, the Maryland State Health Department came in and said, well, they recruited me to be the infectious disease epidemiologist for the state of Maryland. Okay. And to build a system for electronic lab surveillance in Maryland. Wow. And in about a year and a half, I built that system, and we put together a certain coding scheme and a relational database. Now, before this, I had no idea how computers work. Okay? I'm not kidding. This is bizarre. So we were able to do that, and that was a process that was adopted by CDC, and now it is adopted by the nation. That's how all electronic lab reporting happens in the United States. So it was kind of interesting. تو اچھا راج صاحب اب ماشاء اللہ سے آپ کے پاس تعلیم بھی ہے جی تجربہ بھی ہے جی آپ کے فیلڈ کا تجربہ اور زندگی کا تجربہ بھی ہے. آپ نے پاکستان میں بھی زندگی گزاری, یہاں بھی زندگی گزاری, ساؤتھ امریکہ بھی گزاری. کیا آپ کے خیال سے پاکستان کے لیے آپ جیسی شخصیت آواز بن سکتی ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے؟ مشکل سوال آ گیا. مشکل سوال آ گیا. لوڈڈ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں. جی. Between 2000 and 2005, when I was a professor at Johns Hopkins School of Medicine and Public Health, میں نے پاکستان کے اندر ایک پروگرام شروع کیا تھا NIH کے ساتھ. اچھا. Which is under a shop that I had called the Global Infectious Disease Surveillance and Alert System. So what I wanted to do was to take all the experience and the know-how that I had in outbreak investigations and take it to Pakistan. Okay. So I built a shop over there within NIH, which operated for about 4 years. Oh, wow. And had the top epidemiologists and physicians and biostatisticians working in that project. So we developed there was something that was called a disease warning system. So we helped and propagate the early disease warning system in Pakistan. Okay. And we studied certain diseases, and one of the diseases was CCHF, Crimean Congo hemorrhagic fever. And when I went there, the mortality for that particular disease was about 100%. When we left, it was about 20%. Oh, wow. And because we provided education, we provided a process through which medication could be provided, and what were the medications that could potentially, we did a lot of studies. One of the things that I saw in Pakistan was that there was a need to do a lot of things. There were a lot of people who were receptive of doing those things. And this is just one experience. But the political nature of Pakistan is very different. It has divisions. And divisions are based upon ethnicity, language, you name it. Unless and until everybody first believes that they are Pakistani. And I'll tell you, everybody believes that they're Pakistani first, Pakistan will always have a problem, and anybody sitting in the United States will have a very difficult time saying that I am the voice of Pakistan. I would love to do that, but it is a difficult task. Correct. I hope that addresses. Yes, you did. راج صاحب معافی چاہتا ہوں, وقت کی پابندی کی وجہ سے اس مزیدار گفتگو کو اختتام دلانا پڑے گا. تو ایسے موقع پہ آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. You were so much knowledgeable. Thank you so much for coming. My pleasure. It was a pleasure. It was a Thank definite you. pleasure. All right. Thank you خواتین حضرات. خدا حافظ.